اس وقت میڈیا میں جو ایک بہت بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کون بنائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ پہلا سوال تو ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت. اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کا معیشت ہے. نہ آئین ہے، نہ قانون کی بالادستی ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ حکومت کون بنائے گا. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ معیشت کو اس حال تک پہنچانے میں بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے. لیکن وہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ the straw that broke the camel's back. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اونٹ پہ بھوسا لاتے جاتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک آخری تنکا جو ہے اس سے اونٹ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. تو پاکستان کی معیشت میں جو آخری تنکا تھا جس سے معیشت کی کمر ٹوٹی، وہ اس خطے میں جیو پولیٹیکل سچویشن کی تبدیلی تھی. جب امریکہ نے افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور اپنی فوجیں یہاں سے نکالیں اور رات کے اندھیرے میں بزدلوں کی طرح وہ یہاں سے نکل کے گئے، تو اس کا نتیجہ ایک یہ بھی ہوا کہ امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کو اب کسی طرح کی بھی معاشی یا مالی مدد نہیں دی جائے گی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ وار آن ٹیرر تھی اور جب تک امریکہ کی فوجیں افغانستان میں تھیں تو پاکستان کو امریکہ سے مدد آتی تھی، ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے آتی تھی یا پھر ڈائریکٹلی فوج کی سپورٹ کے لیے آتی تھی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ فنڈ آنے بند ہو گئے ہیں. تو اس کا سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ فوج کے ادارے پہ ہوا ہے، کیونکہ جو سویلین ادارے ہیں ان کے ملازمین اگر سڑکوں پہ نکل آئیں اور یہ مطالبہ کریں کہ ان کو تنخواہیں دی جائیں یا ان کو پینشن دی جائے، تو ظاہر ہے کہ ایک انتشار پیدا ہوتا ہے. حالانکہ ان کا حق ہوتا ہے یہ کرنا، لیکن اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اب آپ ذرا یہ تصور کریں کہ اگر فوج میں جوانوں کی تنخواہیں یا ان کو پینشن نہ ملے تو اس کا کیا حال ہوگا. ادارے میں انتشار پیدا ہوگا، ڈسپلن خراب ہوگا، اور فوج جو ہے وہ بہت ہی کمزور پوزیشن میں ہو سکتی ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہوگی. فوج کا اس وقت اسی لیے معیشت میں ایک بہت بڑا سٹیک ہے، اور اسی لیے اس کا سیاست میں بھی سٹیک ہے. تو اس وقت فوج سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اپنے آپ کو سیاست سے بالکل ڈس انگیج کر لے گی یا وہ سیاستدانوں کو اپنی منمانی کرنے دے گی، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ایک خام خیالی ہے. ہم اس کی حمایت نہیں کرتے. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب تک سیاسی نظام صحیح نہیں ہوگا کچھ اور ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ فوج اس وقت بہت طاقتور ہے اور سیاست کا جو پلڑا ہے وہ بہت ہی ہلکا ہے، اور اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ سیاسی پلڑا بھاری ہو کیونکہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ سیاستدانوں کا اپنا رویہ اور اعمال جو ہیں وہی ہمیں اس پوزیشن میں لے کر آئے ہیں. کیونکہ جب تک تمام سیاسی اداروں میں، وہ چاہے لوکل گورنمنٹ ہو، چاہے قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلیاں ہوں یا سینٹ ہو، جب تک وہاں پہ عوام کے صحیح نمائندے، عوام جو کہ 80-90% بناتے ہیں اس ملک کا، ان کے نمائندے نہیں بیٹھیں گے، اور ہم ان چند لوگوں سے جو کہ امیر کبیر جاگیردار سرمایہ دار مافیا ہیں، ان کو ہم ڈسپلیس نہیں کریں گے، تب تک سیاسی اداروں کا پلڑا ہلکا رہے گا، اور جو غیر سیاسی قوتیں ہیں ان کو اس میں عمل دخل کا موقع بھی ملے گا، اور ان کا حصہ بھی زیادہ ہوگا، ان کی طاقت بھی زیادہ ہوگی. تو ہمیں اس بیلنس کو ختم کرنا ہے، اور بابری پارٹی پاکستان کا یہی مقصد ہے.